اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ امام قائم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دروس کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے امام ہیں، ان کی معرفت ہم پر واجب ہے۔ یہ ہر رعیت پر حق ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرے۔ رسول اللہ کی مشہور حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو بندہ مر جائے اور اس کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو تو وہ جہالت کی موت مرا۔ جہالت کی موت مرنے سے بچنے کے لیے، اور خود امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حقوق ہیں ہم پر، ان میں سے ایک یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل کرنا۔ اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختلف پہلو اپنی نئی نسل کے سامنے نہیں رکھیں گے تو وہ نہیں جان سکیں گے۔ لیکچر میں ذکر کیا تھا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینا احادیث میں منع کیا گیا تھا، محفلوں میں نام لینے سے۔ تو سوال اب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے لیتے ہیں تو کیا ہم کافر ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ایک اپنی کتاب اکمال الدین و اتمام النعمہ میں ایک حدیث درج کی تھی جو کہ توقیع خارج ہوئی تھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کہ ملعون ملعون من سمانی فی محفل من الناس، جو بندہ بھی لوگوں کی محفل میں میرا نام لے کر مجھے پکارتا ہے وہ ملعون ہے۔ تو کیا اگر ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم شریف محفل میں اٹھا لیتے ہیں تو کیا ہم بھی ملعون ہو جائیں گے یا کافر ہو جائیں گے؟ اٹھا سکتے ہیں، مولا کا نام لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ علماء کے اس بارے میں تین نظریات ہیں۔ پہلا آپ کو بیان کیا کیونکہ یہ حدیث علماء بیان کرتے ہیں کہ زمانہ غیبت صغریٰ کے ساتھ مختص تھی، کیونکہ اس وقت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کے درپے تھے بنو امیہ دشمنان اہل بیت، جو کہ چاہتے تھے کہ مولا کو شہید کریں اور ظلم و جور کریں۔ تو جس طرح کے ایک تو کی اس وقت بھی خارج ہوئی تھی، وہ بھی کتب میں روایات میں درج ہے، جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کس جگہ پہ رہتے ہیں زمانہ غیبت صغریٰ میں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان دللتہم علی الاسم اضاؤہ وان عرف المکان دلوا علیہ، اگر میں اپنے شیعوں کو بھی اپنا نام بتا دوں تو اس کو مشہور کر دیں گے، اگر وہ جگہ بتا دوں جہاں میں رہتا ہوں تو اس کا بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس روایت کے تحت پتہ چلتا ہے کہ یہ غیبت صغریٰ میں بہت خطرہ جو تھا وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کو تھا، تو اس وجہ سے امام کا نام لینا منع تھا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ بھی بیان نہیں کی۔ تو بہت سارے علماء جس طرح کے بہت ہی عظیم مرجع گزرے ہیں ابو القاسم خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے بھی پوچھا گیا کہ یہ مولا نے جو منع کیا تھا نام لینے کا، یہ فقط غیبت صغریٰ میں تھا یا غیبت کبریٰ میں بھی ہے؟ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا لا تو ام زماننا الی حد الان، کہ یہ فقط غیبت صغریٰ کے ساتھ مختص تھا، ہمارے زمانے میں یہ نام لے سکتے ہیں، منع نہیں ہے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا نام خود رسول اللہ نے لیا۔ کیسے لیا؟ فرمایا کہ آخری زمانے میں مہدی قیام کریں گے، اور پھر فرمایا مہدی من بولدی اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی، مہدی میری اولاد میں سے ہیں، ان کا نام میرا نام ہے اور ان کی کنیت میری کنیت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم گرامی بھی بتایا، کیونکہ رسول اللہ کا اسم گرامی سارے جانتے ہیں، جو بھی مسلمان ہیں جانتے ہیں، اور کنیت بھی بتایا کہ ان کی کنیت وہی ہوگی جو میری کنیت ہے۔ اور آگے فرمایا سنتہ سنتی، مہدی کی سنت میری سنت ہوگی۔ من انکر فی غیبتہ فقد انکرنی، جس نے اس کی غیبت کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا۔ من کذبہ فقد کذبانی، جس نے مہدی کو جھٹلایا اس نے مجھے جھٹلایا۔ ومن صدقہ فقد صدقانی، لمبی حدیث ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں گرامی امام علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں بیان کیا، کیونکہ رسول اللہ کا اسم بھی وہی ہے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور رسول اللہ کا اسم جو ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ تو اس زمانے میں اگر نام لے لیتے ہیں تو وہ منع نہیں ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، اور مولا کی مختلف زندگی کے مختلف پہلو ہیں جو اپنے بچوں کو بتانے کے لیے اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ممانعت نہیں ہے، نہ ہی کوئی شخص ملعون ہوگا اور نہ ہی کافر قرار پائے گا۔ لیکن باقی علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جہاں خوف اور تقیہ ہو، آج کے دور میں بھی جہاں خوف اور تقیہ ہو، اگر آپ کا امام علیہ الصلوۃ والسلام
سے نام لینے کی وجہ سے آپ پر خوف ہو اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اظہار تعلق کرنے کی وجہ سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہو، تو وہاں تقیہ کرنا ضروری ہے اور وہاں نام نہیں لے سکتے۔ لیکن جہاں پہ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی آپ کا نقصان نہیں ہو رہا، وہاں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا ضروری ہے، تاکہ آنے والی جنریشن کو پتہ چلے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختلف پہلو کیا ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات کیا ہیں، مولا کی حکومت سے پہلے کون سی علامتیں ظاہر ہوں گی، کیا کیا حالات حکومت میں ہوں گے، اور کس طرح ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت اور مدد کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔